السلام علیکم۔ آج میں جناب اور فیصل صاحب سے ملا ہوں، تو میری کافی دن سے ان سے گفتگو چل رہی تھی کہ میں ایک موضوع پہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا۔ تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ پڑھ لکھ کر بھی جو ہے وہ بے روزگار کیوں ہے، اس موضوع پہ یعنی کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں، کیریئر کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ کیسے ایک نوجوان اپنے کیریئر کو بہتر بنا سکتا ہے اور کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں جنہیں وہ دور کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو گوہر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور یہ ٹاپک جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سب سے پہلی جو بیسک ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں فلا ہے وہ یہ ہے کہ میٹرک میں جب ہمارا بچہ ہوتا ہے اس کے پاس اگر رینڈم ہی کوئی لوگ جا کے ان سے پوچھیں یا کلاس کے وزٹ کے طور پہ لوگ جائیں اور پوچھیں کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کلاس میں عموماً دو طرح کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر اور انجینئر۔ یعنی بچے کے بچپن سے دماغ میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ یہ دو جو ہیں کیریئر یہی اسٹینڈرڈ ہے۔ اس کے علاوہ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو سینکڑوں ایسی فیلڈز ہیں جن کے اندر جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، یونیک فیلڈز ہیں کہ بچپن سے ہی جو فارن کنٹریز ہیں ان کے اندر بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی ذہنی نشو و نما ہے، وہ اس بیس پہ کی جاتی ہے کہ یہ آگے جا کے خود کیا بننا چاہتا ہے۔ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ فارن کنٹریز کے اندر جتنے اسکول ہیں ان سب کے اندر بچے کو اس بات پہ مار پڑی ہو کہ بیٹا آپ نے اس سبجیکٹ میں مارکس کم کیوں لیے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس بچے کی میتھ کمزور ہے تو یقیناً یہ کسی چیز اور میں اچھا ہے، اگر اس کی انگلش کمزور ہے، اس کی جغرافی کمزور ہے، اس کی فلسفی کمزور ہے تو یہ کسی اور سبجیکٹ میں ضرور آگے مہارت رکھتا ہوگا، اور وہ اس کو جج کرتے ہیں۔ اور بچے کو بھی پورا یہ موقع دیا جاتا ہے کہ اس کی صلاحیت اس کے اندر پنپے، اور آگے جا کے وہ اپنی صلاحیت کو پالش کر کے وہ فوٹوگرافر بنے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو، وہ آگے جا کے سائنٹسٹ بنے ان کو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آگے جا کے آرمی آفیسر بنے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم اپنے روزگار کے لیے ایف ایس سی کے بعد، ایف اے کے بعد، بی اے کے بعد اپنی ایجوکیشن کو ختم کرتے ہیں اور کسی ایسے کام کے اندر چلے جاتے ہیں جس میں پھر ساری عمر ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ یار یہ ہم اس فیلڈ میں ہیں۔ اب ایک نیا ٹرینڈ یہ آیا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر، ایک اچھی چیز ہے کہ ایمیزون کے لفظ سے واقف ہو چکے ہیں، آگے فیلڈز کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، بھاگم بھاگ وہ اتنے پیسے کماتا ہے، اس کے گھر ایم جی کھڑی ہے، اس نے کیا لے لی ہے تو مجھے بھی یہی کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ پاک نے مجھے کس چیز کے لیے پیدا کیا۔ اب سارے لوگ بھاگم بھاگ اور دوڑ لگی ہوئی ہے، اتنا زیادہ رش آپ ایک ہی جگہ پہ جب ڈالیں گے تو ظاہر ہے اس کام میں فلاپ ہی ہونا ہے۔ مختلف فیلڈز کے لوگ جن کا اس فیلڈ سے تعلق نہیں تھا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حق مارتے ہیں، سائنس کے لوگ ہیں، آرٹس کی جابز آئی ہوئی ہیں، اس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ اسکل سیکھیں اور اپنا ایک ایسا کام کریں کہ آپ کسی دوسرے کی جاب کے اوپر یا کسی دوسرے کی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ نہ آئے۔ ظاہر ہے اب ایک نائب قاصد، ایک مالی اور ایک چپڑاسی، یہ جابس جو ہیں یہ میٹرک ایف اے لوگوں کے لیے جابس ہیں، مڈل کلاس لوگوں کے لیے جابس ہیں۔ اب جو بچہ میٹرک کے بعد فری ہوتا ہے تو وہ اس کے گھر والے آپ نے جیسے بات کی اس کو پریشر کرتے ہیں کہ آپ میڈیکل کی طرف جائیں۔ اگر اس کے نمبر اچھے ہوتے ہیں تو وہ میڈیکل کی طرف چلا جاتا ہے، اگر اس کے نمبر تھوڑے کم ہوتے ہیں تو وہ انجینئرنگ کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ اور بھی ایسے بہت سے شعبے ہیں جن میں وہ جا سکتا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو یہ بات پتہ کیسے چلے اب ہم کس چیز میں بہتر ہیں اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ بیسک چیز تو یہی ہے کہ جس وقت اسکول میں بچہ ہوتا ہے اساتذہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کا اسکل، بچے کی اس کی ذہنیت کو جانچے اور اس کے گھر والوں کو بتائے، پرنسپل کو بھی بتائے، گھر والوں کو بھی بتائے کہ آپ کا بچہ فیوچر کے اندر اگر اس کو اس لائن میں آپ لگائیں گے، یہ ڈائریکشن دیں گے تو بہت اچھا یہ اپنی عملی زندگی میں کام کر سکتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جسے سوشلائزیشن کہا جاتا ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ سوشلائزیشن کے بغیر آپ کسی جگہ پہ بھی سٹینڈ نہیں کر سکتے۔ تربیت میں سمجھتا ہوں تعلیم سے بھی ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنے اس کیریئر میں جس چیز کے لیے اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا ہے اس میں نہیں جائیں گے تب تک آپ ناکام ہے۔ دیکھیں سیلف سیٹسفیکشن گور صاحب سب سے اہم چیز ہے۔ میں اگر ایک اچھے عہدے پہ 19 اسکیل پہ بھی جا کے اگر اپنی لائف سے سیٹسفائی نہیں ہونا اور میں ایک شاپ بنا کے بیٹھنا چاہتا ہوں تو مجھے وہ بنانی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کا دماغ، آپ کا جسم، آپ کی باڈی لینگویج اس کام کے مطابق سوٹیبل نہیں ہوگی اس کے ساتھ تو آپ اس کام کو دل سے کر ہی نہیں پائیں گے، اور جب آپ اس کو دل سے نہیں کر پائیں گے آپ بور ہوں گے، اور الٹیمیٹ کیا ہوگا کہ آپ کا جب اس کام سے دل بھرتا جائے گا تو آپ اس کام کو ایک دن چھوڑ دیں گے۔